اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج مخاطب ہوں بلا واسطہ، مطلب ڈائریکٹ جناب ہمارے قابل احترام واجب الاحترام، اللہ آپ کا بھلا کرے، جنرل عاصم منیر جو ہمارے آرمی چیف ہیں، ان سے مخاطب ہوں میں۔ اور میری آواز کو آپ کچھ بھی نہ سمجھیں، کچھ بھی بات نہ کریں، ایک بہت ہی کم درجے کے برائے نام پاکستانی کی آواز آپ سمجھ لیں۔ آپ کو یاد یقیناً نہیں ہوں گے، اس وقت آپ جونیئر پوسٹ پہ ہوں گے، لیکن 1992 میں 1992 میں 19 سپٹمبر کی شام کو میرا پہلا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہم پرانے ایئرپورٹ روڈ، بینظیر ایئرپورٹ جس کو کہتے ہیں، اس روڈ پہ ہم جا رہے تھے، میں اور میرا کزن، سکا کزن، چچا کا بیٹا تھا، سکا کزن تھا، جا رہے تھے اور پیچھے سے ہمیں ہٹ کیا تھا چیئرمین، جوائنٹ سٹاف کمیٹی کے چیئرمین تھے اس وقت جنرل شمیم نے۔ اس وقت موقع پہ میرے بھائی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی اور میں شدید زخمی ہو گیا۔ دوسرے دن کے اخباروں میں بھی یہ بات چھپی تھی، آپ اخباروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ سمپلی آپ اپنے ہیڈ کوارٹر سے پتہ کر سکتے ہیں کہ 19 سپٹمبر 1992 کو شام کو کوئی حادثہ ہوا تھا، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور کس کا کس کے ساتھ ہوا تھا آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ آرمی کے اتنے ایک رولز تو میں جانتا ہوں بڑی اچھی طرح سے کہ آرمی کا کوئی بھی بات جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے تو ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے، چاہے وہ صدیاں گزر جائیں وہ ریکارڈ کا حصہ رہتی ہے۔ اس سے میرا تعلق آپ لوگوں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد حالات نے پلٹا کھایا۔ اب ہم ہوتے ہیں لوئر مڈل کلاس کے لوگ، ہم اپنی چوائس خود نہیں کرتے کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا۔ مجھے ایک کمپنی میں سیلز مینی مل گئی، ایک یونائٹڈ ٹریڈرز کا ادارہ تھا، اس میں فیرکس بیچتے تھے اور کمپلان بیچتے تھے۔ یہ پروڈکٹ چونکہ آپ کے متعلقہ پروڈکٹ ہیں، شاید ان پروڈکٹ سے آپ کو پتہ چل جائے۔ اس سلسلے میں میں نے 10 کور ہیڈ کوارٹر کے اندر، آپ کہہ لیں اندر سے مراد ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ اس کی باؤنڈری وال آتی ہے، وہ تو نہیں ہے میں نے کراس کی، لیکن آگے جائیں تو آگے چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی کا دفتر ہوتا تھا، ادھر ہیڈ آفس تھا۔ اس کے بالکل سامنے پرانا پی ٹی وی اسٹیشن ہوتا تھا، وہاں پہ میں آج بھی نام مجھے یاد ہے، میجر نواز اور کرنل خلیل صاحب، وہ اس شاپ کے انچارج تھے اور ان کو میں چیزیں سیل کرتا تھا۔ اس کے بعد ادھر سے میں اس شاپ سے یا اس دکان سے یا اس بزنس سے میں نے چھوڑا اور میں ہاسپٹل سپلائی کارپوریشن میں آ گیا۔ اب ہاسپٹل سپلائی کارپوریشن میں ٹوٹل سرجیکل پروڈکٹ تھی، جنرل پروڈکٹ تھی ہی کوئی نہیں، لہٰذا سال ڈیڑھ سال کا وقفہ پڑ گیا۔ وہ سال ڈیڑھ سال کے بعد میں چلا گیا یو ڈی ایل، یونائٹڈ ڈسٹریبیوٹر، جو اس وقت لال کرتی میں ہوتا تھا، اب تو غالباً مجھے پکا پتہ نہیں ہے، غالباً آج کل وہ اصغر مار روڈ پہ ہے۔ ادھر آئی سی آئی کی ایک کمپنی کی کچھ انسیکٹی سائڈ، مطلب مچھر مارنے کی جو دوائیں ہوتی ہیں، جو سپرے ہوتے ہیں یا جو پاؤڈر ہوتے ہیں، وہ پاؤڈر بکتے تھے، جنرل کنزیومر آئٹم۔ اس حوالے سے بھی ادھر میں جاتا رہا ہوں، اور اس حوالے سے میں سی ایس ڈی شاپ میں بھی گیا ہوں۔ سی ایس ڈی شاپ، اب وہاں سے آپ ٹیکنیکلی دیکھیں نا، آج کے دور میں دیکھیں تو ادھر سے جانا ممکن ہی نہیں ہے، ہمیں ڈائریکٹ نصیب نہیں ہوتا ادھر سے۔ آپ جی پی او آفس سے ڈائریکٹ آپ 22 نمبر چنگی پہ جانا چاہیں، ہمیں وہ بھی نصیب نہیں ہوتا، ہمیں آگے سے اوپر سے آتا ہے، اور اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، ہم نہیں ادھر
इतनी बदअमनी फैलाई कि आज हम उधर उस काबल डायरेक्ट जाने के काबिल ही नहीं रहे। लेकिन उस ज़माने में दिन रात 24 घंटे मेरे पास नई मोटरसाइकिल थी, सुजुकी मोटरसाइकिल 1997 मॉडल। उस मोटरसाइकिल पे बैठ के तो मैं उधर से मतलब रात को 2 बजे गुजर रहा हूँ, रात को 3 बजे गुजर रहा हूँ, क्योंकि अकेला था, छड़ा था। धमियाल 22 नंबर चुंगी से 1 फरलांग के फासले पे मेन रोड पे मैं रहता था। तो जब भी मैंने फारग होना दोस्तों यारों से, सदर से, तो उधर से गपशप चलती थी। और 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे मैं वहाँ से निकलता था और सीधा अपने घर में। इस दौरान मुझे किसी ने कभी कोई नहीं रोका। लेकिन 7 महीने के बाद मैं आज इतराफ़ कर रहा हूँ, आपके सामने इतराफ़ कर रहा हूँ कि मेजर नवाज साहब, जो एक मतलब आप यही कह रहे हैं कि जी 2 एकड़ का एक था एरिया, खाली जगह थी और उसके इर्द गिर्द बाउंड्री थी, और बाउंड्री भी देसी किस्म की, मतलब कच्ची सी दीवार थी। और उसके बाहर हम मोटरसाइकिल खड़ी करते थे और मैं उसके बाद पैदल अंदर जाता था, क्योंकि यही वहाँ का असूल था और यही तरीक़ाकार था। मैं जब अंदर गया तो मेजर नवाज साहब ने एक लफ्ज़ बोला कि तुम मोटरसाइकिल कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो, सुजुकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हो। उस सबसे पहले तो मैं लगा छत के साथ जाके कि मेरी मोटरसाइकिल 2 एकड़ बाहर खड़ी होती है, इनको कैसे पता चल गया कि मैं मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिर ब्रांड तक का इनको पता है कि ब्रांड कौन सा है, सुजुकी मोटरसाइकिल है। मैंने कहा जी मैं सुजुकी मोटरसाइकिल ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपको बताया किसने? छोड़ें इस बात को, बताया किसने? उन्होंने कहा छोड़ें इस बात को, बताया किसने? लेकिन आपकी मोटरसाइकिल का नंबर जाली है और आप इसको फौरी तौर पर ठीक करवाएं। ये बात मेरे लिए, मतलब आम आदमी था, मैं तो सरकारी मुलाजम भी नहीं था, आम आदमी, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जो 22-24 साल का एक नौजवान लड़का हो और ज़िंदगी में उसने कभी सरकारी मुलाजमत भी ना देखी हो, उसको पता चले कि मैं इस वक्त हाई डाउट एरिया में हूँ और मेरी मोटरसाइकिल के नंबर जाली है, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मुझे दूसरी तरफ हौसला भी बहुत बड़ा था। क्या हौसला था कि मुझे कोई और नहीं बता रहा था, मेरा अपना मेजर बता रहा था, मेजर नवाज साहब, उनका नाम था मेजर नवाज साहब। गालबन मैं यकीन से बात कुछ भी नहीं कर सकता, गालबन वही मेजर साहब प्रमोट होके मेजर जनरल बने और फिर शहीद हो गए वाना या इधर इस एरिया में, वज़ीरस्तान के एरिया में। तो उन्होंने मुझे वार्न किया कि आपकी नंबर जो है वो आपका नंबर जाली है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी मोटरसाइकिल चोरी की है, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने सिंगल एक वर्ड बोला कि आपका नंबर जाली है। मैंने कहा जी आपको किसने बताया? मेरा नेचुरल सा सवाल था, आपको किसने बताया कि मेरा नंबर जाली है? उन्होंने कहा मेरे प्यारे भाई, मुझे जिन्होंने बताया उनको आप छोड़ो, जिन्होंने बताना था उन्होंने ही बताया, लेकिन आपका नंबर जाली है, आप फ़ौरन जाएं जहाँ से आपने मोटरसाइकिल परचेज़ की है वहाँ पे उनको क्लेम करें। मैं गया, मेरा नंबर वाकई जाली था, उन्होंने नंबर बदला और मुझे मोटरसाइकिल वापस कर दिया। उसके बाद दूसरा वाक़या क्या काबिल ज़िक्र हुआ, उन्होंने कहा जी मुझे ज़रूरत पड़ गई थी उस वक़्त, मतलब मैं दर्जन 2 दर्जन चीज़ों से आगे चला गया था कि मतलब कार्टन 2 कार्टन 10 कार्टन ला के ना उधर इंसेक्टिसाइड के, उधर राइजिंग सन वेलफेयर शॉप का नाम था, राइजिंग सन वेलफेयर शॉप थी, और उधर डिस्प्ले पे चीज़ें बिकती थी, डिस्प्ले जैसे अच्छा होता था उसकी चीज़ें बिकती थी। मैं 24 घंटे रहता ही उधर था, मेरी सारी की सारी सेल टारगेट पूरे ही उधर से होते थे। मैं उधर चीज़ों को बना ठना के रखता, बना के
ڈسپلے کر کے رکھتا تھا، اچھا میری چیزیں زیادہ سیل ہوتی تھی. تو مجھے گاڑی کی ضرورت پڑ گئی. گاڑی لانے کے لیے اندر انہوں نے کہا جی آپ کو ایک اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، آپ کو 10 کروڑ ہیڈ کوارٹر کے اندر جانا پڑے گا اور وہاں پہ اپلائی کرنا پڑے گا، جو مجھے میجر نواز صاحب بتا رہے ہیں. اپلائی کرنا پڑے گا، گاڑی کے نمبر شمبر سب کچھ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد 15 دن بعد آپ کو پاس ملے گا، پھر آپ گاڑی اندر لا سکیں گے. تو میں جب اندر گیا تو ادھر بھی غالباً سول ڈریس میں تھے کہ غالباً کرنل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھے میرے پیپر اور بیل دی، اور ادھر سے ایک ان کا جونیئر آیا، اس نے سلوٹ کیا اور وہ پیپر اس کو دیے. اور وہ ابھی لے کے تو اب مجھے رونا آتا ہے اس بات پہ کہ وہ ابھی دروازہ کراس نہیں کیا تھا، اس کا کم بیک کم بیک کم بیک. اس نے اس بندے سے میرے سے بات نہیں کی ڈائریکٹ. وی نو دس پرسن، وی آلریڈی نو دس پرسن. انہوں نے مجھے 1 منٹ میں پاس بنا کے دے دیا کہ تم گاڑی لے کے آ سکتے ہو اندر. یعنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنی اوقات میں اتنا وی آئی پی تھا پاکستان آرمی کے لیے، 10 کور ہیڈ کوارٹر کے لیے، کہ مجھے انہوں نے ود ان نو ٹائم مجھے کہا جی آپ گاڑی اندر لا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو یہ ابھی پاس میں نے بنا کے دے دیا. جہاں پہ 15 دن لگنے تھے وہاں پہ 1 گھنٹے میں پاس مجھے مل گیا اور میں لے کے آ گیا، اور سیکنڈ ڈے میں گاڑی بھی لے گیا. مجھے کسی نے نہیں پوچھا، میرے کاغذات تک کسی نے نہیں پوچھے کہ آپ کا جو نمبر لگا ہوا ہے اس نمبر کے مطابق آپ کے کاغذات بھی ہیں یا نمبر اور ہے اور کاغذات اور ہیں، یہ بھی کسی نے نہیں پوچھا. تو میرا اتنا محبت اور اتنا احترام کا رشتہ تھا آپ کی پاکستان آرمی کے ساتھ. اور ان دنوں میں بھی خواب دیکھا کرتا تھا کہ کب میں اس قابل ہوں گا کہ میں مزید پڑھوں گا. میں اس وقت میٹرک پاس تھا، مزید پڑھوں گا اور میں پاکستان آرمی کو جوائن کروں گا. اس وقت ہر بندے کا خواب ہوتا ہے اس عمر میں. لیکن میں ڈائریکٹ آ جاتا ہوں واپس. آپ ڈھیری حسن آباد کے رہنے والے ہیں. ڈھیری حسن آباد کی بیک سائڈ پہ، بالکل بیک سائڈ پہ جہاں قبرستان ہے، یہ ہارلے اسٹریٹ ختم ہوتی ہے جہاں قبرستان ہے، قبرستان کی بیک سائڈ پہ ڈھیری حسن آباد کا یہ ایک ایریا ہے. اس ایریے میں ایک ایس ایچ او اسلام آباد، جو ان دنوں میں بوسینیا میں اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، بوسینیا گئے ہوئے تھے اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں، ان کے کرائے کے گھر میں رہتا تھا میں. ایک کمرہ اوپر تھا اور ایک نیچے گیرج تھا. وہ 2 کمرے انہوں نے مجھے الاٹ کیے ہوئے تھے اور میں اسی میں رہتا تھا، اور 7 یا 800 روپیہ کرایہ تھا اس کا، وہ دیتا تھا میں. اس پہ بھی آپ انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے فرض کرو آپ نے جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی کو آرڈر دینا ہے تو آپ فون پہ بھی آرڈر دے سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ اپنا کوئی بندہ بھی بھجوا سکتے ہیں کہ 19 سپٹمبر 1992 کو شام کو کسی چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اور مجھے یہ بھی اچھی طرح سے پتہ ہے اور یاد ہے کہ چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی جنرل شمیم صاحب اس وقت کھانا کھانے جا رہے تھے نواز شریف کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس، اور انہوں نے 15 منٹ میں پہنچنا تھا ادھر. بہرحال یہ ساری باتیں ہو گئیں. آج جب میں ملک سے سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوں، آج جب اخباروں میں پڑھتا ہوں، جب آن لائن میں اخبار دیکھتا ہوں کہ جی آج پاکستان آرمی اور پاکستان کی عوام آمنے سامنے اور لڑ رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو یقین مانیں میرا بھی دل خون کے آنسو ہوتا ہے.
یہ نوبت کیوں آئی؟ میں ساری باتوں کو اگنور کرتے ہوئے ڈائریکٹ چلتا ہوں. کیا 13 مہینے پہلے عمران خان محب وطن شہری تھا؟ اور اگر محب وطن شہری تھا تو آپ کہاں تھے؟ آج وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غدار ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. وہ تو بات سائڈ پہ چھوڑ دیں نا، اس کو فی الحال سائڈ پہ چھوڑ دیں. لیکن 13 مہینے پہلے، جسٹ 13 مہینے پہلے وہ محب وطن بھی تھا، ایماندار بھی تھا، نان کرپٹ بھی تھا، اور سب کچھ تھا. اور آج وہ آپ کے خیال میں وہ غدار بھی ہو گیا، اور بدعنوان بھی ہو گیا، اور کرپٹ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے؟ نہیں آتی، نہ آ سکتی ہے آپ کی عقل میں. جھگڑا آپ کا معمولی سا ہے، دیکھا جائے نا، بالکل معمولی سا ہے. اس پہ آپ خود قائل ہوں نہ ہوں، آپ عمران خان کو لازمی قائل کر سکتے ہیں. کچھ بندوں کی سائیکی ہوتی ہے، وہ آپ کی ہٹ دھرمی کو، آپ کی اس بدماشی کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں مانتے. اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن اپنی سیکنڈ کے لیے بھی نہیں مانتے. لیکن بڑے سے بڑی بات صرف آپ 1 یا 2 منٹ کی گیم ہوتی ہے، آپ جھک جائیں کہ ٹھیک ہے، یو آر رائٹ. لیکن اس وقت ہماری مجبوری ہے، الیکشن ہم کچھ دیر بعد کروا لیتے ہیں، تو 1 منٹ میں وہ مان جائے گا، 1 منٹ میں مان جائے گا. اب آپ سے میں بے ترتیب باتیں کرتا جا رہا ہوں، لیکن جو ہسٹری جانتا ہے پاکستان کی، اس کو سب کو پتہ ہے، سب باتوں کا پتہ ہے، وہ باتوں کو سمجھ جائے گا. خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے، آپ کو سلوٹ کر کے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ خدا را پاکستان کو دوبارہ 2 لخت نہ کریں، 1970 میں نہ لے کے جائیں. اب یہ 2023 ہے، یہاں جس کے پاس فون ہے وہی صحافی بھی ہے، وہی جو ہے نا وہ، اور انٹرنیٹ ہے اور فون ہے، وہی صحافی بھی ہے، وہی اینکر بھی ہے، وہی سب کچھ ہے. خدا را آپ اس کو جو ہے نا وہ، اس کا 50 سالہ ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس سے ڈیل کریں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ میرے پیارے بھائی، تم صحیح ہو، تم صحیح ہو. یہ پی ڈی ایم والے جو حقیقت میں بھی، آپ دیکھ لیں، خود دیکھ لیں، جا کے انویسٹیگیشن کر کے دیکھ لیں آپ کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، اور ان کی کرپشن جو ہے وہ اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ یہ ملک تو بیچ سکتے ہیں لیکن کرپشن اپنی نہیں چھوڑ سکتے. اور اس کے مقابلے میں عمران خان ایک محب وطن شہری ہے. لوگ تو بہت پٹتے ہیں نا کہ جی وہ بہت پاپولر ہے فلاں. پاپولر تو شیخ مجیب الرحمان بھی تھا، اس کے ساتھ کیا اشرف نے کیا؟ خدا را ان باتوں کو آپ سمجھیں اور نوٹ کریں. اور میری اپنے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اس ویڈیو کو پوری کی پوری دیکھے بھی صحیح، کیونکہ یہ تاریخ مرتب کر رہی ہے. یہ ویڈیو یہ ذہن میں رکھے، تاریخ مرتب کر رہی ہے کہ آنے والا مورخ یہ لکھے گا کہ جب یہ سارا سانحہ ہو رہا تھا تو کون بندہ لائن کے اس طرف کھڑا ہوا تھا اور کون بندہ لائن کے اس طرف کھڑا ہوا تھا. اور فرض کرو آپ میری ایک بات بھی نہیں مانتے اور آپ عمران خان کو نااہل بھی قرار دیتے ہو، اس کے پاکستان، اس کو پیپلز، اس کی پارٹی کو بین بھی کر دیتے ہو، سب کچھ کر دیتے ہو، تو کیا آپ ملک کو قائم رکھ پاؤ گے؟ اگر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک اور درجنوں دفعہ خاک کہ پاکستان اگر قائم نہیں رہتا تو کیا آپ ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کر پاؤ گے؟ یہ سوال ہیں آپ سے.
اور ان سوالوں کا آپ خدا را آپ کسی بھی میڈیم سے کسی بھی طریقے سے، میرا نمبر بھی واٹس ایپ سامنے ہے، ایک جواب مجھے دے دیں تو میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ اور اگر پوری قوم کو جواب دینا چاہیں تو آپ کے پاس DGI SPR بھی ہے، سارے لوگ ہیں آپ کے پاس۔ آپ 50 ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 50 لوگوں کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں کہ اس کے ایک ایک لفظ کو نا، ویڈیو کے ایک ایک لفظ کو سنو اور مجھے ایک ایک لفظ مجھے بتاؤ، جو امپورٹنٹ ہے وہ مجھے بتاؤ، تو وہ 15 منٹ میں آپ کو یہ کام کر کے دے دیں گے۔ 20-21 منٹ کی میری ویڈیو ہو گئی ہے، تو وہ 20-21 منٹ میں یہ کام کر کے دے دیں گے، آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ بین اس طرح سے، میں پھر ماضی میں جا رہا ہوں، بین اس طرح سے کہ ایک اس وقت ٹینڈر نکل رہا تھا GHQ کے لیے کہ مچھر مار سپرے کون سا بہتر ہے اور کون سا نہیں بہتر، تو اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا، رپورٹ میں میں نے پڑھا اور میں نے سوال داغنا، تو میری ویسے ہی شروع سے ہی عادت تھی، میں نے سوال داغ بھی دیا کہ ہم نے 300 مچھر کو پکڑا، ان پہ اتنا اتنا سپرے کیا، گھنٹے کے بعد ایک سپرے سے 250 مچھر مر گیا، ایک سپرے سے 200 مچھر مر گیا، ایک سپرے سے 150 مچھر مر گیا۔ اور میں نے کہا ساری باتوں کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ مچھر گن کے پکڑے کس طرح سے تم نے؟ 300 تم بتا رہے ہو، پکڑے کس طرح سے؟ انہوں نے کہا ہم نے پکڑ لیے۔ اس وقت مجھے بھی یقین نہیں آیا، لیکن آج مجھے یقین ہے کہ مچھر واقعی انہوں نے گن کے پکڑے تھے، کیونکہ آرمی کے سسٹم کو اب اس وقت کے مقابلے میں اب بہتر طریقے سے جانتا ہوں میں۔ تو میری ناظرین سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورے کا پورا دیکھیں بھی صحیح، اور دیکھیں گے، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سٹیج پہ جب عمران خان کو گرفتار ہوئے 2 دن ہوئے ہیں، مطلب دوسرا ہی دن ہے آج، تیسرا دن ہے آج، کیونکہ کل اس کا ریمانڈ ہوا ہے، پرسوں اس کو گرفتار کیا گیا تھا، کل اس کا ریمانڈ ہوا ہے 8 دن کا، اور آگے جو ہے وہ 8 دن کے بعد اب پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ خدارا آپ محب وطن شہری ہیں تو آپ آرمی چیف اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ محب وطن ہونے کا ثبوت تو پیش کریں۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میری ویڈیو 23 منٹ سے اوپر کی ہو گئی ہے، خدارا اس کو برداشت کریں اور دیکھیں اور بار بار دیکھیں۔ اللہ حافظ۔